بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صراطی مستقیم سعودی نیوز۔ آج 15 اگست 2026 اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 ربیع الاول ہے۔ ہم آپ کے لیے سعودی عرب، خلیجی ممالک اور دنیا بھر سے ویزا، لیبر لو، حج، عمرہ، فلائٹ آپریشن اور غیر ملکی ورکرز سے متعلق اہم، لیٹسٹ اور آتھینٹک اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اب تک صرف خبر نہیں بلکہ اس کی درست اور آسان وضاحت بھی پہنچائی جائے، جس سے آپ کو قوانین کو سمجھنے کے لیے رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ سعودیہ میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کے لیے ہروب، جسے سرکاری نظام میں عموماً کام سے غیر حاضر کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، ایک انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے۔ آپ بھائیوں کی درخواست پر ہروب سے متعلق اہم پیش رفت ایک بار پھر شیئر کرنا چاہوں گا، جو الیکٹرانک ملازمت معاہدہ اور کے موجودہ نظام اور ان افراد کے لیے دستیاب قانونی راستوں کے بارے میں ہے جو اس وقت ہروب کی صورتحال میں ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہر ہروب کیس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پیشہ ور کارکنوں اور گھریلو ملازمین کے لیے طریقہ کار اور متعلقہ پلیٹ فارم مختلف ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت انسانی وسائل نے 18 ستمبر 2025 سے ایک ایسی مہم شروع کی تھی جس کا مقصد ان پیشہ ور کارکنوں کی صورتحال درست کرنا ہے جن کا اسٹیٹس ایبسنٹ فرام ورک درج ہو چکا ہے۔ اس اقدام کے تحت مخصوص شرائط پوری کرنے والے کارکن قانونی طریقے سے اپنے رہائشی اسٹیٹس کو درست کرنے اور نئے آجر کے ساتھ منتقل ہونے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت پلیٹ فارم کے ذریعے متعلقہ قواعد ضوابط کے مطابق فراہم کی گئی ہے۔ اس لیے اگر کسی کارکن کا اسٹیٹس ہروب ہے تو اسے غیر سرکاری ایجنٹوں اور سوشل میڈیا کی غیر مصدقہ خبروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے کیس کی اصل صورتحال متعلقہ سرکاری پلیٹ فارم سے چیک کرنی چاہیے۔ سعودیہ میں ہروب کے حوالے سے پرانے اور نئے نظام کو ایک ہی چیز سمجھنا درست نہیں۔ گزشتہ برسوں میں وزارت عمل نے کام سے غیر حاضر کارکنوں کی صورتحال درست کرنے کے لیے مختلف اقدامات اور ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ اگر بات گھریلو کو رکنوں کی ہو تو معاملہ مختلف ہے۔ گھریلو ورکر سے متعلق خدمات کے ذریعے منظم کی جاتی ہے۔ مسانت پر ایسے معاملات کے لیے بھی سروسز موجود ہیں جن میں گھریلو ملازم کے کام سے غیر حاضری کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ وزارت نے گھریلو ملازمین کی صورتحال درست کرنے کے لیے ماضی میں خصوصی مہلتیں بھی دی ہیں، جبکہ بعد میں اس نظام کو مزید ڈیجیٹل اور منظم کیا گیا۔ لہذا گھریلو ملازم اور کمپنی یا ادارے کے پیشہ ور کارکن کے کیس کو ایک ہی طریقہ کار کے تحت نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا ہروب لگنے کے بعد فوراً نیا کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ تو دوستو، اگر کسی کارکن کا سرکاری ریکارڈ ایبسنٹ فرام ورک ظاہر کر رہا ہو تو اسے غیر قانونی طور پر کسی دوسرے آجر کے پاس کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اپنی قانونی حیثیت اور ممکنہ ٹرانسفر اسٹیٹس کریکشن کا راستہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ غلط طریقے سے کام جاری رکھنے سے کارکن اور آجر دونوں مزید قانونی مسائل میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر کسی کارکن کو خدشہ ہے کہ آپ کے خلاف ہروب ایبسنٹ فرام ورک رپورٹ درج ہو سکتی ہے یا پہلے سے درج ہو چکی ہے تو معاملے کو نظر انداز نہ کریں۔ اپنے امپلائمنٹ ریکارڈ متعلقہ سرکاری سروس میں موجود معلومات کو چیک کریں۔ اگر معاملہ غلط رپورٹنگ، تنخواہ معاہدے یا کسی دوسرے لیبر تنازع سے متعلق ہے تو مناسب قانونی طریقے سے شکایت کیس درج کرنے کے آپشنز کو چیک کریں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو رقم نہ دیں جو صرف یہ کہے کہ وہ چند دنوں میں ہروب ختم کروا دے گا۔ ہر کیس کی صورتحال مختلف ہو سکتی ہے اور حتمی فیصلہ متعلقہ سعودی حکام اور سرکاری نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ دوستو، ہروب کے قوانین اور طریقہ کار وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں، اس لیے پرانی ویڈیوز اور پرانی معلومات پر مکمل اعتماد کرنے کے بجائے تازہ سرکاری اپڈیٹس کو ترجیح دیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خصوصی روڈ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی نگرانی اور ان کے خلاف کارروائیاں ایک بار پھر زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان اقدامات کا بنیادی مقصد سڑکوں پر نظم و ضبط بہتر بنانا، حادثات کے خطرات کم کرنا اور ڈرائیورز سمیت تمام روڈ یوزرز کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اسی سلسلے میں سعودی ٹریفک حکام نے ایک انتہائی خطرناک ڈرائیونگ عادت کے بارے میں دوبارہ خبردار کیا ہے،
جسے عام طور پر گاڑیوں کے درمیان تیزی سے دائیں بائیں نکلنے مسلسل لین تبدیل کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سعودی ٹریفک حکام کے مطابق عوامی سڑکوں پر تیز رفتاری کے ساتھ گاڑیوں کے درمیان خطرناک انداز میں راستہ بنانا بار بار اچانک لین تبدیل کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اس خلاف ورزی پر 3,000 سے 6,000 سعودی ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق گاڑیوں کے درمیان اچانک اور تیزی سے نقل و حرکت کرنے سے ڈرائیور اپنی گاڑی پر کنٹرول کھو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اچانک تصادم، خطرناک حادثات اور دوسرے ڈرائیورز کے لیے غیر متوقع صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر مصروف شاہراہوں پر ایک گاڑی کا اچانک لین تبدیل کرنا پیچھے ساتھ آنے والی گاڑیوں کے لیے رد عمل کا وقت بہت کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے سعودی ٹریفک حکام ڈرائیورز کو رفتار، محفوظ فاصلہ اور مقررہ لین کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ سعودی ٹریفک قوانین کے مطابق عوامی سڑکوں پر گاڑیوں کے درمیان تیز رفتاری سے خطرناک انداز میں راستہ بنانا ان خلاف ورزیوں میں شامل ہے جن پر 3,000 سے 6,000 ریال تک مالی جرمانہ مقرر ہے۔ اسی کیٹیگری میں سرخ سگنل توڑنا، ٹریفک کی مخالف سمت میں گاڑی چلانا اور عوامی سڑکوں پر بغیر اجازت ریس لگانا جیسی بعض سنگین خلاف ورزیاں بھی شامل ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ 3,000 سے 6,000 ریال ایک جرمانے کی حد ہے، ہر کیس میں لازمی طور پر 6,000 ریال جرمانہ نہیں ہوتا۔ خلاف ورزی کی نوعیت اور متعلقہ نظام کے مطابق جرمانے کی رقم مقرر کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں ڈرائیونگ کے دوران صرف اپنی رفتار کو کنٹرول کرنا کافی نہیں، بلکہ لین تبدیل کرتے وقت مناسب اشارہ دینا، ارد گرد کی ٹریفک کا خیال رکھنا اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھنا بھی انتہائی اہم ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ڈال اور فیلڈ مانیٹرنگ کا مقصد صرف جرمانے عائد کرنا نہیں، بلکہ سڑکوں پر محفوظ ڈرائیونگ کے کلچر کو فروغ دینا اور حادثات کے امکانات کو کم کرنا ہے۔ یہ خبر سعودی ٹریفک حکام کی جانب سے بیان کردہ ضابطوں اور دستیاب معتبر رپورٹس کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے۔ ٹریفک جرمانوں میں کسی بھی ممکنہ تبدیلی تازہ سرکاری ہدایت کے لیے متعلقہ سعودی سرکاری ذرائع سے تصدیق ضروری ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل اتھارٹی نے عمرہ زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے عمرہ کی ادائیگی کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کریں اور رش کے اوقات کا خاص خیال رکھیں تاکہ مطاف اور صفا مروہ میں آسانی اور سکون کے ساتھ عبادات ادا کی جا سکے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک اور صبح 9 بجے سے پہر 4 بجے تک رش کی شرح کم رہتی ہے۔ اسی طرح صبح 5 بجے سے 8 بجے تک درمیانے درجے کا رش دیکھا جاتا ہے، جبکہ شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک زائرین کی سب سے زیادہ تعداد اور رش عروج پر ہوتا ہے۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ پیشگی منصوبہ بندی سے مسجد الحرام کے اندر نقل و حرکت میں نمایاں سہولت پیدا ہوتی ہے اور زائرین بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی عبادات مکمل کر سکتے ہیں۔ وزارت کی جانب سے عمرہ زائرین کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دستیاب ڈیجیٹل خدمات سے فائدہ اٹھائیں اور رش کی صورتحال ظاہر کرنے والے لائیو انڈیکیٹرز پر نظر رکھیں تاکہ اپنی سہولت کے مطابق موزوں ترین وقت کا انتخاب کر سکیں۔ واضح رہے کہ اس اقدام کا مقصد زائرین کو زیادہ بہتر اور آرام دہ روحانی تجربہ فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ان اوقات میں جب مسجد الحرام میں زائرین کی تعداد اپنی انتہا پر ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان اوریجن کارڈ (POC) رکھنے والے پاکستانی نژاد افراد کے لیے ایک اہم اور خوش آئند فیصلہ کرتے ہوئے انہیں پہلی بار پاکستانی حج کوٹے میں شامل ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سہولت خاص طور پر ان افراد کے لیے اہم پیش رفت ہے جنہوں نے ماضی میں کسی وجہ سے پاکستانی شہریت اور پاسپورٹ ترک کر دیا تھا۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق POC کارڈ ہولڈرز کے لیے پاکستان کے مجموعی حج کوٹے میں سے 1% حصہ مختص کیا جائے گا۔ اس تناسب کے تحت تقریباً 1,792 پاکستانی نژاد POC کارڈ ہولڈرز پہلی مرتبہ پاکستان کے کوٹے پر فریضہ حج ادا کرنے کے اہل ہو سکیں گے۔ نئی سہولت کے مطابق POC کارڈ رکھنے والے افراد سرکاری اسکیم کے علاوہ پرائیویٹ حج اسکیموں سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے، جس سے انہیں حج کی ادائیگی کے لیے زیادہ آپشنز میسر ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور نے واضح کیا ہے کہ POC ہولڈرز کے حج ویزوں کے اجرا کے لیے ایک بنیادی شرط رکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ سعودی ویزا جاری کرنے کے عمل میں کسی بھی قسم کی قانونی یا انتظامی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اس سلسلے میں درخواست فارم میں سعودی وزارت حج کی جانب سے مقرر کردہ شرائط بھی شامل کی جائیں گی۔
وزارت کا کہنا ہے کہ پی او سی کارڈ ہولڈرز کے لیے حج درخواستوں کے طریقہ کار اور نئی شرائط سے متعلق تمام تفصیلات جلد ہی وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ متعلقہ حکام کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ پی او سی کارڈ ہولڈرز کو اس نئی سہولت سے آگاہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل افراد اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ واضح رہے کہ پاکستان اوریجن کارڈ ایسے غیر ملکی شہریوں کو جاری کیا جاتا ہے جو ماضی میں پاکستانی شہری رہے ہوں یا جن کا خاندانی پس منظر پاکستان سے جڑا ہو۔ تاہم نئی پالیسی کے نفاذ سے پہلی بار ایسے افراد کو یہ موقع میسر آیا ہے کہ وہ پاکستان کے حج کوٹے کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں، جسے پاکستانی نژاد کمیونٹی کی جانب سے ایک مثبت اور خوش آئند اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔